جی السلام علیکم۔ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کو اور وسیع پاکستانی کو یوم قرارداد کی ڈھیروں مبارکیں۔ یہ دن اس عزم اور عہد کی یاد دلاتا ہے جو 1940 میں 23 مارچ 1940 میں منٹو پارک لاہور میں کیا گیا تھا، جس کا بنیادی قرارداد کا جو متن تھا وہ قرارداد لاہور کے نام سے تھا، لیکن اس وقت پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ قرارداد پاکستان کھلوانے لگی۔ تو یہ ایک بڑی مطلب قوم کی عظمت کی کہانی ہے کہ 7 سال میں انہوں نے پاکستان بنا لیا، جو اس وقت جو عزم اور جو عہد کیا گیا تھا اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آ کے پھر تکمیل پاکستان ہو گیا، اور اسی طرح پاکستان وجود میں آ گیا۔ اور یہ پاکستان تو بنایا گیا اس لیے تھا کہ اس میں بیسیکلی مسلمان جو ہیں وہ اپنی سیاسی اور معاشرتی زندگی آزادانہ طریقے سے گزار سکے، تو اسی عہد پہ کی وجہ سے بنا، اور بے شمار اس کے لیے قربانیاں دی گئی، جس میں جانوں کا خراج پیش کیا گیا، مال کی قربانی ہوئی، اپنی جگہ چھوڑنی پڑی لوگوں کو، اور بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب افسوس اس بات کا، وہ قرارداد تو اس وقت منظور ہو گئی اور اس پہ عمل درآمد ہو گیا، یہ عزم و جہد کی کہانی ہے وہ تکمیل تک پہنچ گئی، لیکن آج کے جو حالات نظر آ رہے ہیں پھر ہمیں ایک عزم کی ضرورت ہے، اسی عزم کی ضرورت ہے جو لاہور منٹو پارک میں تھا، جہاں پر ایک آدمی نے ایک سادہ سا بندہ اس میں شامل تھا، جلسے کے سامعین میں تھے، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ قائد اعظم تو انگلش میں تقریر کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں یار یہ بے شک انگلش میں کرتا ہے لیکن ہمیں اس پہ اعتماد ہے، یہ بندہ سچا ہے۔ اور اس حد تک آپ دیکھ لیں کہ قوم اپنے لیڈروں پہ اعتماد کرتی تھی، اور لیڈروں میں کوالٹیاں تھی، قوم میں بھی تھی۔ اور اب جو حالات ہے، جو قرارداد پاکستان کی مبارکباد میں جو دے رہا ہوں جب انتہائی افسوس سے کہ یہ میں اپنے وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوں، اور میں اپنے معاشرتی حالات کی وجہ سے، حالات کے دباؤ نہ برداشت کرنے کی وجہ سے، انصاف ناپید ہونے کی وجہ سے، اقربا پروری کی وجہ سے آج میں اپنے ملک سے دور بیٹھا یہ مبارکباد دے رہا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں یہ مبارکباد دینی چاہیے تھی کہ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن یہ قرارداد یہ ضرور کہتی ہے کہ اب مجھے دوبارہ زندہ کرو، اب وہی قوم لے کے آؤ، اسی طرح کے لیڈر بھی چاہیے۔ یہ ہمیں آپس میں تلاش کرنے پڑیں گے کہ جو وہ اس عزم اور اس جرأت اور جرأت سے مدبرانہ قیادت سے پاکستان کو پاکستان بنا سکے۔ آج روز آئے دن جو واقعات سنتے ہیں کہ فلانے پہاڑوں میں اتنے شہید ہو گئے جو اپنے معاشی حالات سنوارنے کے لیے نکلے تھے، اور اسی طرح جو لیبیا کے ساحلوں کے قریب اپنی جانے واپس ہے، تو یہ سارے واقعات آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں تو یہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو پہنچ جاتے ہیں اپنی منزلوں پہ اور ان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے اور ان کو بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، دیکھنا یوم قرارداد جو پاکستان کے لیے ہوئی تھی، تو وہ پاکستانی اب یہ حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ بیرون ممالک جاتے ہیں معاشی ناہمواری کی وجہ سے، اور کتنے خوفناک خطرناک رستوں سے گزر گئے، اپنی جانیں تک لوگوں نے گوا دی ہے۔ لیبیا کے طرف سے آپ دیکھ لیں جو لوگ نکلتے ہیں سمندر میں، اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نئی قرارداد کی دوبارہ ضرورت ہے، ایک قوم کی ضرورت ہے۔ اندرونی طور پر آپ دیکھ لیں آج کل ایک جتھا نکلا ہوا ہے جو صرف مذہبی اختلافات کی وجہ سے قبروں کے قبریں توڑ پھوڑ کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ بلوچستان کی پہاڑیوں میں آپ چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، پنجاب سے بندہ وہاں جا کے آزادی سے پھر نہیں سکتا، آئی ڈی کارڈ دیکھ کے نیچے اتارا جاتا ہے۔ کچے کے ڈاکو دیکھ لیں آپ، یہ وہی پاکستان تھا جس کا عزم کیا گیا تھا کہ یہاں پہ لوگ آسانی سے آزادی سے اپنی مرضی سے پورا من زندگی بسر کر سکیں گے۔ تو اس پاکستان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کچے کے ڈاکو دن دیہڑے وہ روز آئے دن ویڈیو آتی رہتی ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، ان کو تشدد کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو اس کی بھی ویڈیو چل رہی ہے اور یہ مدتوں سے آ رہی ہیں، کوئی کاروائی کرنے والا نہیں کرتا ہے، تو اس کا ہمدرد جو ہوتا ہے وہ بھی مضبوط ہاتھ والا ہوتا ہے، وہ روک لیتا ہے۔ کاروکاری آپ دیکھ لیں سندھ میں یا ساؤتھ پنجاب میں جو رسم چلتی ہے، تو کاروکاری کے واقع جاگیردار وڈیرے اور یہ بہت سارے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھائی ہوئی ہیں،
خون نچوڑ رہے ہیں. اور ان سب کی جتنے جو لوگ بھی ہم پہ حکومتیں کر رہے ہیں, اگر آپ ان کی نسلیں دیکھیں, ان کی اولادیں دیکھیں, بیرون ممالک میں پر امن زندگی بسر کر رہے ہیں, پرتعیش زندگی بسر کر رہے ہیں. ابھی کل کی بات ہے کہ ان غریب وزراء نے, جو وزراء کی فوج ہے, انہوں نے اپنی تنخواہیں 188% بڑھائی ہیں. 2 لاکھ کے قریب تھی, 5,10,000 کے قریب انہوں نے کر لی ہے. اتنا تو یہ کام کرتے ہیں. میں نے درخواست بھی کی تھی کہ جتنے حلقے کے لوگ ہیں, جو ان کے وزراء ان کے حلقے میں ہیں, تو ان کو اپنے گھر سے ٹوٹی جوتیاں, برتن, پرانے کپڑے, ایک ڈبہ اس کے دروازے کے رکھ دے, اس میں چندہ ڈالتے رہا کریں. آپ کو خیال کرنا چاہیے اپنے وزراء کا کہ یہ لوگ غریب ہیں, ان کی مدد کرنی چاہیے. اب قرارداد پاکستان کی پھر ضرورت ہے, اور لیڈر کی بھی ضرورت ہے. دونوں چیزوں کی قلت ہے. ویسیت قوم ویسے ہم مردہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں, ہم بولتے ہی نہیں ہیں کہ اندر اگر کوئی چار دیواری کے اندر کوئی کر رہا ہے, ہم اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ یہ اندر کچھ ہو رہا ہے, باہر کچھ نظر نہیں آ رہا. ہم وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں جتھے کی جتھے, الزام لگا کے سڑکوں پہ ہم جلا دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. چند دن کی خاموشی. جڑا والے میں کیا ہوا؟ مثالیں بھری پڑی ہیں یہاں پہ. جب اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں یا آرٹیکل دیکھتے ہیں, ہم مختلف تنظیموں میں بیٹھتے ہیں, ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ جب وہ کردارداری یہ لوگ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا واقعہ ہو گیا, یا آپ کی قبرستان پہ قبریں توڑی گئی ہیں, یا لاشیں نکالی گئی ہیں, بچوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. کوئی قانون سازی بھی نہیں ہوتی, بچے اغوا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس 23 مارچ کو عہد کریں ایک نئی قرارداد کا, یا اسی قرارداد کو تازہ کر کے ایک نیا رہبر ڈھونڈیں, مخلص رہبر آپس میں ڈھونڈیں اور نئے پاکستان کی طرف سے آئے, تاکہ وہ جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ رائگاں نہ جائے, وہ جو خون بہا گیا ہے ان کی کچھ نہ کچھ تو قیمت وصول ہو. پاکستان زندہ باد, ہم ہیں.